بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین سے روح بست و چہارم پڑھ کر سناتا ہوں۔ دیانتدار اور نیک لوگوں سے مشورہ لینے کا بیان، اور آپس میں محبت اور ہمدردی اور اتفاق رکھنا، اور معاملات یعنی لین دین وغیرہ میں، اور معاشرت یعنی میل جول میں اس کا خیال رکھنا کہ میرے برتاؤ سے کسی کو ظاہری و باطنی تکلیف یا میری بات سے کسی کو دھوکہ نہ ہو، اور اس کا نام حسن معاشرت ہے۔ یہ تین چیزیں ہوئیں: مشورہ، اتفاق، صفائی معاملہ و حسن معاشرت۔ یہ تینوں چیزیں مستقل طور پر بھی مقصود ہیں، یعنی ان کا الگ الگ بھی حکم ہے، جیسے آگے آنے والی آیتوں اور حدیثوں سے معلوم ہوگا، اور ایک کا دوسرے سے خاص تعلق بھی ہے۔ مثلا مشورے پر اسی وقت بھروسہ ہو سکتا ہے جب مشورہ والوں میں باہم محبت و اتفاق ہو، اور محبت و اتفاق اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جب ایک کو دوسرے سے کوئی نقصان یا تکلیف ظاہری یا باطنی نہ پہنچی ہو۔ اسی طرح دوسری طرف سے کسی کو تکلیف یا نقصان سے بچانے کا خیال پورے طور سے تبھی ہو سکتا ہے جب اس سے محبت و ہمدردی ہو، اور اتفاق و محبت کو پوری ترقی اس سے ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے مشورے میں شریک رکھے۔ اس خاص تعلق کی وجہ سے ان تینوں چیزوں کو مثل ایک ہی چیز کے قرار دے کر سب کا ساتھ ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ترتیب سے ایک کا بیان کرتا ہوں۔ مشورہ، اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے کہ اس سے کاموں میں غلطی کم ہوتی ہے۔ نمبر 1، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطمینان کے ساتھ کام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ ظاہر ہے کہ مشورے میں جلد بازی کا انسداد ہے، اور یہ انہی امور میں سے ہے جن میں دیر کی گنجائش ہے، اور دین کا فائدہ بھی ہے کہ شریعت میں اس کی فضیلت بھی آئی ہے۔ نمبر 2، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے، پھر مشورہ لینے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب رائے پختہ کر لیں، خواہ وہ ان کے مشورے کے موافق ہو یا مخالف ہو، تو خدا تعالیٰ پر اعتماد کر کے اسی کام کو کر ڈالا کیجئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ خاص باتوں سے مراد وہ امور ہیں جن میں وحی نازل نہ ہوئی ہو، اور محتم بشان بھی ہو، یعنی معمولی نہ ہو، کیونکہ وحی کے بعد اس کی گنجائش نہیں، اور معمولی کاموں میں مشورہ منقول نہیں، جیسے 2 وقت کا کھانا وغیرہ۔ نمبر 3، فرمایا اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کی سرگوشیوں میں خیر یعنی ثواب اور برکت نہیں ہوتی، ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیر خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں، اور اس تعلیم و ترغیب کی تکمیل و انتظام کے لیے تدبیریں اور مشورے کرتے ہیں کہ ان کی سرگوشی میں البتہ خیر یعنی ثواب و برکت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات مشورہ خفیتاً ہی مصلحت ہے اور مناسب۔ نمبر 4، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ان مومنوں کا ہر کام جو قابل مشورہ ہو، جس کا بیان اوپر آ چکا ہے، آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ مشورے پر مومنین کے مدح فرمانا مشورے کی خوبی کی صاف دلیل ہے۔ نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بدر میں جانے کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا۔ نمبر 6، میمون بن مہربان سے روایت ہے کہ کسی مقدمے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قرآن و حدیث میں حکم نہ ملتا تو بڑے لوگوں کو اور نیک لوگوں کو جمع کر کے ان سب سے مشورہ لیتے، جب ان کی رائے متفق ہو جاتی تو اس کے موافق فیصلہ فرماتے۔ رائے کا متفق ہونا عمل کی شرط نہیں۔ نمبر 7، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اہل مشورہ علماء ہوتے تھے، خواہ بڑی عمر کے ہوں یا جوان ہوں۔ اخیر کی 3 حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا معمول تھا مشورہ لینے کا۔ نمبر 8، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے مشورہ لینا چاہے تو اس کو مشورہ دینا چاہیے۔ اب مشورے کے کچھ آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 9، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معرکہ کا ارادہ فرماتے تو اکثر دوسرے واقعہ کا پردہ فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس سے مشورہ کا ظاہر کرنا مضر ہو اس کو ظاہر نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 10، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مجلس امانت کے ساتھ ہیں، یعنی کسی مجلس میں کسی معاملے کے متعلق کچھ باتیں ہوں ان کو باہر ذکر نہ کرنا چاہیے۔ اس میں مجلس مشورہ کی مجلس بھی آ گئی، مگر 3 مجلسیں۔ ان تینوں مجلسوں کا حاصل یہ ہے کہ کسی کی جان یا مال یا آبرو لینے کا مشورہ یا تذکرہ ہو، اس کو چھپانا جائز نہیں۔ اور جب خاص آدمی کے ضرر کے شبے میں ظاہر کرنا گناہ ہے تو جس کے ظاہر کرنے میں عام مسلمانوں کا ضرر ہو اس کا ظاہر کرنا تو اور زیادہ گناہ ہوگا۔ نمبر 11، حاتب ابن ابی بلتع نے بدنیتی سے یہ نہیں بلکہ غلط فہمی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا ہی راز کفار کو پہنچا دیا تھا۔ اس پر سورہ ممتحنہ کی شروع آیتوں میں تنبیہ کی گئی۔ بلکہ جس معاملے کا بھی تعلق عام مسلمانوں سے ہو، اگرچہ اس کے ظاہر کرنے میں کوئی نقصان بھی معلوم نہ ہوتا ہو، تب بھی بجز ان لوگوں کے جو عقل اور شرع کے موافق اس معاملے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، عام لوگوں پر اس کو ظاہر نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے اس کے نقصان کی طرف اس شخص کی نگاہ نہ پہنچی ہو۔ نمبر 12، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور جب ان لوگوں کو کسی امر جدید کی بھی خبر پہنچتی ہے، خواہ وہ امر موجب امن ہو یا موجب خوف ہو، تو اس خبر کو فوراً مشہور کر دیتے ہیں۔ اس میں ایسے اخبار اور ایسے جلسے آ گئے، حالانکہ کبھی وہ غلط ہوتی ہے، کبھی اس کا مشہور کرنا خلاف مصلحت ہوتا ہے، اور اگر بجائے خود مشہور کرنے کے یہ لوگ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے اوپر اور جو ان میں سے ایسے امور کو سمجھتے ہیں یعنی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم ان کی رائے کے اوپر حوالے رکھتے، خود کچھ دخل نہ دیتے، تو اس کو وہ حضرات پہچان لیتے جو ان میں تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔ پھر جیسا یہ حضرات عمل درآمد کرتے ویسا ہی ان خبر اڑانے والوں کو کرنا چاہیے تھا۔ اور اس آیت سے اکثر اخباروں کا خلاف حدود ہونا معلوم ہو گیا، البتہ جو اخبار حدود کے اندر ہوں اس کا مفید ہونا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 3، ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ کے حالات کی تلاش رکھتے تھے اور خاص لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے کہ عام لوگوں میں کیا واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 14، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس طور پر کہ باہم نا اتفاقی مت کرو۔ نمبر 15، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے دلوں میں اتفاق پیدا کر دیا۔ احسان کے موقع پر ذکر کرنے سے معلوم ہوا کہ اتفاق بڑی نعمت ہے۔ نمبر 16، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور تمام امور میں کہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا لحاظ کیا کرو کہ کوئی کام خلاف شرع نہ ہو، اور آپس میں نزاع مت کرو ورنہ باہمی نا اتفاقی سے کم ہمت ہو جاؤ گے، کیونکہ قوتیں منتشر ہو جائیں گی، ایک کو دوسرے پر وثوق نہ ہوگا، اور اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مراد اس سے بے رعبی ہے، کیونکہ دوسروں کو اس نا اتفاقی کی اطلاع ہونے سے یہ امر لازمی ہے۔ اس میں نا اتفاقی کی برائی اور اصل چیز اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یعنی دین کا ہونا مذکور ہے۔ نمبر 17، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو اپنے بعض آثار کے اعتبار سے روزہ اور صدقہ، زکوٰۃ اور نماز کے درجے سے بھی افضل ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور خبر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آپس کے تعلقات کو درست رکھنا ہے، اور آپس کا بگاڑ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے۔ اور جن باتوں سے اتفاق پیدا ہوتا ہے یہ اتفاق قائم رہتا ہے، یعنی آپس کے حقوق میں کوتاہی کرنا، ان کا بیان گزر چکا ہے۔ صفائی یہ معاملہ وہ حسن معاشرت میں جن لوگوں کو دین کا تھوڑا سا بھی خیال ہے، وہ پہلی بات کہ یعنی صفائی یہ معاملہ کا تو کچھ خیال کرتے بھی ہیں، اور مسائل نہ جاننے سے کچھ کوتاہی ہو جائے تو اور بات ہے۔ اس کا آسان علاج یہ ہے کہ میرا رسالہ صفائی یہ معاملات اور 5واں حصہ بہشتی زیور کا دیکھ لیں یا سن لیں، یا جو معاملہ پیش آیا کرے اس کا حکم کسی عالم سے پوچھ لیا کریں، اور اگر خود خیال نہیں کرتا تو دوسرا شخص جس کا حق ہے وہ تقاضا کر کے اس کے کان کھول دیتا۔ اس لیے اس جگہ اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ لیکن دوسری چیز یعنی حسن معاشرت کا بہت سے دیندار لوگ بھی خیال نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض دنیا کا ایک انتظام ہے، اس کا دین سے کچھ تعلق نہیں، اس لیے اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے متعلق کچھ آیتیں اور حدیثیں لکھتا ہوں۔ نمبر 18، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو، تم اپنے خاص رہنے کے گھروں کے سوا جن میں کسی دوسرے کے ہونے کا احتمال ہی نہیں، جیسے اپنے خاص کمرے، دوسرے گھروں میں جن میں دوسرے لوگ رہتے ہوں، خواہ مرد خواہ عورتیں، خواہ محرم خواہ غیر محرم، داخل مت ہو جب تک کہ ان سے اجازت حاصل نہ کر لو۔ آگے ارشاد فرمایا، اور اگر اجازت لینے کے وقت تم سے یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو تم لوٹ آیا کرو۔
اور یہی لوٹ آنے کا بخاری و مسلم کی حدیث میں حکم ہے جب 3 بار پوچھنے پر اجازت نہ ملے۔ یہ مسئلہ اجازت چاہنے کا زنانہ اور مردانہ سب گھروں کے لیے، اور اس میں 3 حکمتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ گھر والے کے کسی ناجائز مواقع پر نظر نہ پڑ جائے۔ دوسرے یہ کہ کسی ایسی حالت کی خبر نہ ہو جائے جس کی خبر ہونا اس کو ناگوار ہے۔ تیسرا یہ کہ بعض اوقات دل پر گرانی ہوتی ہے، خواہ آرام میں خلل پڑنے سے، خواہ کسی کام میں حرج ہونے سے، خواہ ملنے ہی کو جی نہیں چاہتا۔ نمبر 19 فرمایا اللہ تعالی نے، اے ایمان والو جب تم سے کہا جاوے یعنی صدر مجلس کہہ دے کہ مجلس میں جگہ کھول دو جس میں آنے والے کو بھی جگہ مل جائے، تو تم جگہ کھول دیا کرو اور آنے والے کو جگہ دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دے گا۔ اور جب کسی ضرورت سے یہ کہہ دیا جائے کہ مجلس سے اٹھ کھڑے ہوا کرو، خواہ خلوت کی ضرورت سے اٹھائے خواہ دوسری جگہ بیٹھنے کے لیے اٹھائے۔ نمبر 20 حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کی رات میں اول بستر پر لیٹ گئے، پھر اتنا ہی توقف فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ میں سو گئی، سو اپنا چادرہ آہستہ سے لیا اور نعلین مبارک یعنی چپل آہستہ سے پہنے اور دروازہ آہستہ سے کھولا اور باہر تشریف لے گئے، پھر دروازہ آہستہ سے بند کیا اور بقی میں تشریف لے گئے، اور واپسی پر اس کی وجہ میں یہ فرمایا کہ میں یہ سمجھا کہ تم سو گئی اور میں نے تمہارا جگانا پسند نہیں کیا، اور مجھ کو اندیشہ ہوا کہ تم جاگ کر اکیلی گھبراؤ گی۔ حدیث میں صاف مذکور ہے کہ آپ نے سب کام اس لیے آہستہ کیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف نہ ہو، خواہ جاگنے کی وجہ سے خواہ صرف گھبرانے کی۔ نمبر 21 حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاں مقیم تھے۔ بعد عشاء آ کر لیٹ رہتے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیر میں تشریف لاتے، تو چونکہ مہمان کے سونے جاگنے دونوں کا احتمال ہوتا تھا اس لیے سلام فرماتے کہ شاید جاگتے ہوں تو سن لیں اور اگر سوتے ہوں تو آنکھ نہ کھلے۔ حسن معاشرت کا مضمون اس جگہ لکھ دیا، اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے رسالہ آداب معاشرت اور 10واں حصہ بہشتی زیور کا شروع ہنر اور پیشوں کا بیان تک ضرور دیکھ لیں یا سن لیں۔ یہ سب حدیث مشکات سے لی گئیں جو دوسری کتابوں سے لی ہیں، اس میں لفظ عین لکھ دیا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔